نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وقال اللہ تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا و حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، اور ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اکیلا صحابہ کا دامن تھامنا ہے تو بات بن جائے گی، ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اکیلا اہل بیت کا دامن تھامو گے تو بات بن جائے گی، ہمارے بڑوں نے کہا کہ کائنات میں جو بھی حضور کا غلام ہے اس کو ماننا ہے، حضور کی وجہ سے ماننا ہے، وہ صحابہ آ جائیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کی بات آ جائے ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اولیاء کی بات آ جائے جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں ہمارے بڑے بتا کر گئے، اور یہی ہمارا اہل بیت نے بھی ہمیں یہی بتایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک دن آ کر امام حسن اور حسین نے آ کر پوچھا، کہا کہ ابا جی کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں بیٹا بڑا پیار کرتا ہوں تم سے۔ فرمایا ابا جی پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کے بیٹے ہیں، بیٹے ہونے کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، خون کی وجہ سے پیار کرتے ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا نہیں، بیٹا ہونے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا۔ تو امام حسن نے پوچھا ابا جی پھر کیا آپ سیدہ طیبہ طاہرہ ان کی وجہ سے پیار کرتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جن کے سر کا دوپٹہ بھی چاند سورج نے نہ دیکھا، ان کی وجہ سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا، سیدہ کی وجہ سے بھی تم سے پیار نہیں کرتا۔ تو مولا علی شیر خدا سے امام حسن نے کہا ابا جی پھر پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ آپ بیٹے ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں نہ سیدہ کی وجہ سے کرتے ہیں، پھر پیار کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا حسن حسین تم سے پیار اس لیے کہ تم حضور کے نواسے ہو۔ فرمایا ہم نے تمہیں بھی حضور کی وجہ سے ہی مانا ہے، تمہارے ساتھ پیار بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور یہی ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے کائنات میں جس کو بھی ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے، اور یہی ہمیں امام حسین بھی بتا گئے۔ امام حسین نے قیامت تک کے لیے میرے جیسے سیدوں کے لیے پیغام دیا، میرے جیسوں کے لیے پیغام دیا، کہا کہ کائنات کی سب سے بڑی دربار گنبد خضراء کا سجادہ نشین میں ہوں حسین، جب دین پر مشکل وقت آئے تو میں نے گنبد خضراء چھوڑ دیے تو تم بھی درباروں پر نہ بیٹھے رہنا۔ میں نے اگر یہ اقبال کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا نا آنور میں اگر میں نے دین کے لیے کعبہ چھوڑا مسجد نبوی چھوڑی تو دین پر مشکل وقت آئے تم بھی مسجدوں کا بہانہ بنا کر نہ بیٹھے نا دین پر پہرا دینا۔ اقبال نے کہا ہے نا زائرین کعبہ سے پوچھے اقبال کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ اقبال کہتا ہے حرم کا تحفہ صرف کھجوریں اور زمزم ہے۔ یہ نہیں یاد کہ امام حسین نے 2 دن پہلے احرام اتار کر کعبہ بھی کربلا بھی جا کر سجائی تھی؟ آپ نے بتایا کہ عبادت پہلے ہے بعد میں ہے، پہلے دین پر پہرا ہے۔ میرے آقا و مولا نے ساری زندگی حج نہیں کیا، سب سے آخر میں حضور نے حج کیا، سب سے ساری زندگی حضور نے دین کے لیے جد و جہد کی ہے۔ حضور نے پہلے دین تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے طواف کعبہ کیا۔ حضور کا نام بابا جی بتاتے تھے
کہ بھئی حضور کا نام نہیں ہے نبی الحاجی، حج کرنے. حاجی کی عزت ہے کہ حاجی آئے حج کر کے ہم پھول بھی ڈالتے ہیں، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کی عزت کرنی چاہیے، بھی حج کر کے آیا. لیکن حاجی کی عزت ہے، حضور نے زندگی میں ایک بار حج کیا، وہ بھی آخر میں. تو مجاہد کی عزت کیوں نہیں ہے جو حضور نے 27 بار تلوار ہاتھ میں اٹھائی؟ میرے آقا کے پاس آئے تھے صحابی رسول، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں کہ مجاہد کے برابر مجھے ثواب ہو جائے، مجھے اس کے برابر ثواب ہو. سرکار نے فرمایا کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا. حضور نے فرمایا کیا ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں کہ بغیر افطار کیے روزے رکھوں. یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا. میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ اتنی طاقت بھی دینا ساری زندگی نمازیں پڑھ، ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھ، مجاہد کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. قرآن کی نص ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. 5ویں سپارے کی آیت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے گھر میں بیٹھنے والوں کو اور میدان میں نکلنے والوں کو جو ان کو اجر دیتا ہوں، گھر میں بیٹھنے والوں کو کبھی بھی وہ اجر نہیں دوں. یہ دونوں رب کہہ رہے ہیں، برابر نہیں ہے. قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے اللہ تو اس گھوڑے کی قسمیں کھاتا ہے. العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تو مجاہد کے چلنے کی بھی قسمیں کھاتا ہے. آج ہمیں آ کر ہم جائیں نا، ہم کوئی بات کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا شاہ صاحب مسجد کی انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ جنا شاہ صاحب نے کہنا کہ جی وہ سیاسی بات نہ کریں مسجد میں. تو میں نے کہا اچھا جی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ساڑھے کنوں ہو ہی جاندی ہے جو اسی سیاسی اسی تے ہیں. کہتے نہیں بسبیر بھی. میں کہ اچھا چلو. اسی مسجد کے امام صاحب نے نا میرے سے پہلے نعت پڑھی مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دی ہے. اور میں نے کہا یار ایک بات کہوں ناراض نہ ہوئیے گا، میں تو صرف نظام مصطفیٰ کی بات پاکستان میں کرتا ہوں، توڑا امام تے کہنے مکان و لا مکان اندر حکومت مصطفیٰ دی ہے. میں کہ پہلے امام نو سنبھالو، امام توڑا سیاسی ہے، میں نو نپو پہلے انہوں سنبھالو. ہم تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. باقی رہا جس کو تکلیف ہے کہ دین میں سیاست نہیں، مولویوں کا کام نہیں. ہمیں دین وہ سمجھائے جو دین پڑھ کر آئے. ہم ڈاکٹر کو کہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیکشن اس نبض میں نہیں لگانا، ادھر لگانا ہے، ادھر نہیں لگانا، ادھر. ڈاکٹر کہے گا شاہ جی خیر ہے یہ 16-17 سال MBBS میں کی تھی اور تو سانو ڈاکٹری سکھائیں گا. انجینئر نو کہو نا جی جناب یہ جنازہ کا ہے، اے جنازہ انہوں کہو جی یہ جنازہ کا تسی غلط بڑھئی ہیں، اے غلط بڑھئی ہیں، اے غلط بڑھئی ہیں. وہ کہے گا بھی اسی نے سال انجینئرنگ کی تھی اور شاہ جی مولوی ہو تسی سانو انجینئرنگ سکھاؤ گے. تو کوئی چوڑا کمینہ سانو بھی پھر دین نہ سمجھایا کرے. 11 سال دین اسی پڑھے ہے. قرآن اسی پڑھے ہے. اسی مولویاں کے ڈنڈے کھا دیں، اسی بہ کے ٹاٹا ہوتے قرآن پڑھے ہے، اسی بہ کے مدرسے دے وچ حدیثاں پڑھی ہیں. تے کوئی سانو بھی دین نہ سمجھاوے. سانو ساڑا بابا چنگی طرح سمجھا گیا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. جو مولویوں پر باتیں کرتے تھے اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، لیکن بات حق ہے. پورے پاکستان میں بانٹ روٹی مولوی رہے ہیں جن کو مولویوں کے پیسے سے. بس میں بات آپ خطاب بڑھیاں دے سننے میں تو ویسے بھی ہوئے میں سمجھو انہوں دے نال آئے ہیں 10 منٹ خطاب کر رہے ہیں. ہاں نا اسی ساڑھے بڑھے ہیں. بس میری بات آپ سن لیں. ہمیں ہمارے بابا جی بالکل صحیح طریقے سے دین بتا گئے ہیں اور ہمارے آقا مولا 1450 سال پہلے دے گئے ہمیں وہی بابا جی بتا کر گئے. ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے. آپ آئیں حضور کے دین کی طرف واپس آئیں. بس کریں بہت ہو گئی ہے، 70-74 سال ہو گئے. ہم ان کی غلامی کریں، ان کی غلامی کریں. یار مجھے وجہ تو بتائیں. آپ ہم سے لڑتے ہیں، آپ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں نون لیگ کے پیچھے. یار آپ کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان. آپ کا رب وہی میرا رب وہی، آپ کا بھی محبوب وہی میرا بھی محبوب وہی، آپ کا قرآن وہی میرا قرآن وہی، آپ کی حدیث وہی میری وہی. ہر چیز ایک ہے. ہم لڑ کس لیے رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے یار، زرداری ڈاکو کے لیے. یعنی مولویوں نے گڈیاں کی دروانی ہے. سب سے بڑا درد ہے مولوی کپڑے چنگے کیوں پانے. اے جی انہیں کول گڈی کی درو آ گئی، اے جی ایک کی درو. میں کہ یار ایک گل ہے ناراض نہ ہوئی. اسی ویسے کدی نہیں کیا نواز شریف دا پیو لوہار سی، لوہاراں کول پیسہ کی درو آیا. اسی کدی کیا بھی خورشید شاہ میٹر چور سی پیپل پارٹی والا. اسی کیا بھی میٹر چوراں کول پیسہ کی درو آیا. ہم نے کبھی کہا ہے کہ زرداری ڈاکو رہا ہے اور ڈاکوؤں کے پاس پیسہ اتنا کہاں سے آ گیا؟ 20 کروڑ روپے کا ایک MP تو خرید سکتا ہے اور سیلاب زدگان کو 20 کروڑ بھی نہیں دیے ابھی تک تو اس نے. یہ سیدنا فاروق اعظم تھے.
آپ پڑھیں صحیح، آپ ہمیں نہ سمجھ، آپ پڑھیں جا کر۔ فاروق اعظم نے اپنے دور میں سڑکیں بھی بنوائی تھی، میں پڑھا تھا حضرت فاروق اعظم کے جو آپ نے محلے کی گلیوں کے جو سائز تھا نا، 7 گز کی گلی بنوائی ہوئی تھی، 7 گز کم از کم 23 سے 24 فٹ بنتا ہے، 3.25 فٹ کا ایک گز ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی گلی، 40 گز کی سڑکیں تھیں۔ یہ موٹر وے چھوٹی ہے، یہ موٹر وے بھی کہتے ہیں 110 فٹ ہے، اور 40 گز کی سڑک 130 فٹ بنتی ہے۔ فاروق اعظم نے تو اپنے دور میں سڑکیں بھی کشادہ بنوائیں۔ آپ ہمیں نہ دین سمجھیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب پڑھا نا، کہات پڑا گھی مہنگا ہو گیا، تو فاروق اعظم نے ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا لی، فرمایا آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا جب تک غریب تک نہیں پہنچے گا۔ آپ نے قسم کھا لی، آپ نے زیتون کھانا شروع کیا، زیتون کی وجہ سے آپ کا رنگ کالا ہو گیا کھانے کی وجہ سے، اور کافی عرصے بعد آپ کی پیٹ کی آوازیں آنے لگیں گڑ گڑ کی، تو آپ نے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا جتنا رونا ہے رو لے، گھی اس دن ملے گا جب غریب تک پہنچے گا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب پھر تسی گلاں فاروق اعظم دیاں کر دے ہو، تو جناب اسی تواڈے کینوں جدوں فاروق اعظم کینوں پوچھا جا سکدا ہے تو پھر تواڈے کینوں کیوں نہیں پوچھا جا سکدا؟ میں کہ اس گل دا بھی تینوں جواب دینے ہیں۔ فاروق اعظم جدوں ابو بکر صدیق دے دور تے سوال ہویا کوئی آپ کو؟ حضور دے دور کوئی سوال ہویا؟ حضور آپ کتھرو آ رہے؟ جدو آپ بیٹھے سن نا حکمرانی دی سیٹ تے، پھر آپ کینوں سوال ہویا کہ جدو لبیک والے بھی ایم پی اے بن جان گے پھر سوال کر لینا، اجے تہاڈا حق نہیں۔ سانو تسی ہن سوال نہیں کر سکدے۔ ساڈی تو چیزاں نو پریشان نہ ہو، ساڈا لنگر ایتھے بھی بند نہیں ہونا۔ خدا دی قسم حضور نال وفا کر کے گئے تھے، مرن تو بعد بھی تہاڈا پیو بند نہیں کروا سکدا ساڈا لنگر۔ ساڈا لنگر چلدا رہنا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ بس میں آخری حدیث سنا کر اجازت، یہ نماز، یہ روزے، حج، یہ زکوٰۃ، یہ درود، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ مسجدیں، یہ مینار، یہ اے سی، یہ کلینے مسجدوں میں بچھوانا، یہ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں، جہیز، یہ سب کچھ بعد میں کام آئے گا، سب سے پہلے حضور کا سوال ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، نیکیوں کے اس کے پاس پہاڑ ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، درود ہوں گے، ذکر ہوں گے، اذکار ہوں گے، عمر ہوں گے، ہر چیز، عمرے ہوں گے، ہر چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے بتا کیا تو نے میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، درود پڑھا تھا، ذکر کیا تھا، اذکار کیا تھا، میلاد کرایا تھا، ذکر کی محفل سجائی تھی۔ اللہ کہے گا میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی کی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کری تھی، جہیز دیے تھے، یتیموں کو جی مسکینوں کی کفالت کی تھی۔ اللہ کہے گا میں نے سوال کیا تو نے میرے اور میرے حبیب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نے مسجد بنوائی تھی، مسجد میں قلین بچھوایا تھا، مینار لگوایا تھا، اے سی لگوایا تھا، نیکی کی تھی۔ لگے گا میں نے سوال کیا تو میرے اور میرے مصطفیٰ کو دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ کہے گا یا اللہ نہیں۔ حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ ساری نیکیاں اس کے منہ کے اوپر مار کر فرشتوں کو کہے گا جہنم میں ڈالو اس کو۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ آج آئیں حضور کے دین کی طرف، حضور کے دین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کا دل و تبدیلی پھر ویکھ لئیے، او جڑا عمران او جی ماڈلنگ کرن گیا سی ڈیرہ غازی خان تونسے والے پاسے، ادھروں کنات لوا کے اندروں ماڈل ٹر رہا ہے، پانی ٹروا کے، پیچھے 4 منزلہ بلڈنگ گڑی ہے، میں کہ پانی کدھروں آیا ہے؟ یہ کہتے کپتان ہمارا بڑا سادہ ہے، جنہیں نا قمیض جو دیا موریاں ہیں، میں جی ہیلی کاپٹروں پہ سواریاں کرتا ہے لیکن سادہ ہے۔ 300 کنال 200 کنال دے پتہ نہیں مکان ہی رہتا ہے تو کہتے ہیں سادہ۔ 98 کروڑ دا اپنے 3 سالہ حکومت دے صرف جی بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک پیٹرول پی جاتا ہے، کہتے ہیں سادہ۔ 500 ارب قوم سے چندہ کٹھا کر کے جیب میں ڈال لیتے لیکن ہے سادہ۔ کہندے چور نو چوریاں کرنیاں پینیاں، ہر گل وچ سوریاں کرنیاں پینن، قوم دا مال لٹن لئی قمیض وچ موریاں کرنیاں پینیاں۔ یہ قوم کو ہم بھی تو ہے نا، پھر ساڈے جیو سمی او سانو الو بنانے، سارے الو دے پٹھے کٹھے ہو گئے، اسی بھی بنے آیا، واہ واہ، بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، کاپ آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا۔ محمد عربی کا دین کدھر گیا؟ بتائیں نا آپ۔ ہمارے بڑوں نے تو قربانیاں دی تھی کلمے کے نام پر، ہمارے بڑوں نے تو خون دیا تھا کلمے کے نام پر۔ جس اسلام کی جڑوں میں صحابہ کا خون ہو، حسین کا خون ہو، جس اسلام کی جڑوں میں حضرت امیر حمزہ کا خون ہو، بتاؤ ہم اس اسلام کو چند ٹکوں پر بیچ دیں؟ آپ قربانی کے لیے آپ کھڑے ہوں، اگر اسلام کے چراغ کو حسین کے خون کی ضرورت ہے نا، پھر آپ کے اور میرے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر قربانی کے لیے ہمیں وقت تیار رہنا ہے، حضور کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اور بالکل آخری بات نا امید نہیں ہونا۔ ایک تو یہ بڑی گل ہے، سنی کی گل ہوئے او جی شاہ صاحب یہ پوسٹ چلی ہوئی ہے، یار تو پڑھتے سی پوسٹ بکواس کی لکھی ہوئی ہے،
غلط غلط پوسٹیں پڑھتے بھی نہیں ہیں بھی تحریک کے بارے میں اس میں الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں جی یہ آ گیا جی یہ آ گیا جی یہ آ گیا. یہ کوئی بات ہے؟ نا امید اتنے ایک الیکشن نہیں ہویا او شاہ جی اتنی محنت کی سی تو پتہ نہیں کی بڑے ہیں 5000 ووٹ آ گیا یہ کی کریے. میں کہ میرے آقا نے 40 سال تعلیم امت کے لیے محنت کی تھی. اور جب حضور مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے ظاہری طور پہ 150-200 سے زیادہ مسلمان نہیں تھے. اتنی محنت کے بعد حضور کے نعوذ باللہ حضور تو کن کہتے فیکون ہو جانا تھا. حضور نے امت کے لیے آپ کے اور میرے لیے محنت کی. ہم باتیں نہیں کرتے والضحیٰ واللیل اذا سجا جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائیں اسی چہرے پر حضور کو مارا بھی گیا. سیدنا صدیق اکبر کے سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا اتنا مارا گیا تھا کہ آپ کا ناک گم ہو گیا تھا. اتنا مارا گیا تھا. وہ میں لفظ نہیں جو حدیث میں الفاظ ہیں میں نہیں بیان کر سکتا کہ کس چیز سے آپ کو مارا گیا. آپ اتنا مارا گیا آپ کا ناک گم ہو گیا. جب صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ ہمارے گھر چھاپا پڑ گیا؟ جب کہتے یا تو پھر جھوٹ بولتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ حضور میری ماں بھی میری اولاد بھی میری جائیداد بھی سب کچھ قربان ہے. پھر چھاپوں سے نہ ڈرا کرے. جب قربان ہے تو پھر ہے. پھر ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. پھر حضور کے دین کے لیے بے باک ہو کر ایسے کھڑے ہونے ہیں. حضور کے دین پر پہرا دینا ہے. اقبال کہتا ہے نا چیتے کا جگر چاہیے اور شاہین کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرنگ. اقبال کہتا ہے ان لائٹوں کے بغیر جی سکتے ہیں بلڈنگوں کے بغیر جی سکتے ہیں لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے. ہاں ہم ہر چیز کے بغیر جی سکتے ہیں. ہر چیز. افغانستان کے وزیر سے نہیں پوچھا امریکی نے. اس نے کہا بتائیں آپ کے ملک کے حالات کیسے ہیں. اس نے کہا کچے مکان ضرور ہیں لیکن پاکستان سے حالات بہتر ہیں. ان کی معیشت کو 1 سال ہوا ہے. انہوں نے امریکہ کو دھمکی لگایا. انہوں نے کہا بندے دا پتر بن جا. دوبارہ یہ تھے ڈرون دا حملہ کیتا تھے. پھر سانو نے کمی کہ فلانی بلڈنگ ڈگ گئی ہے فلانی بلڈنگ ڈگ گئی. ہمیں نہ کہنا ہم ہو گئے 75 سال سے جی ہم امریکہ کے غلام نہیں. بس یہی بات ہے. اس کے علاوہ قوم کے پاس کوئی بات ہی نہیں. غلامی میں ہم اتنے گھسے ہوئے ہیں. سنو تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. بے یقینی بھی نہیں. ہمیں رب پر بھروسہ ہے اور اس کے حبیب پر بھروسہ ہے. ہم جن کے لیے محنت کر رہے ہیں بتائیں اللہ کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے؟ ہماری محنت ہی جب اللہ رسول کے دین کے لیے پھر ہماری ضائع ہوگی محنت؟ بالکل نا امید نہیں ہونا. ہم نے دن رات محنت کرنی ہے. گھر گھر پیغام دینا ہے. مخالفوں کے پاس بھی جانا ہے. کیا ہے یار وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھانا ہے. یہ نہیں کہ میں احمد شاہ امیر بن گیا تھے ہوں فلانے کو ٹر گیا تھے میں ڈویژنل امیر ہوں فلانے چودھری کو میں گیا تو میری حد تک ہو جائے گی. یہ چیز چھوڑنا چھوڑ دیں. آپ جائیں ہر پیغام. حضور نے ابو جہل کو پیغام نہیں دیا. عتبہ کو پیغام نہیں دیا. مکے کے سرداروں کو حضور نے دعوت نہیں دی اسلام کی. بتائیں نا نہیں دی. یا صرف مسلمانوں کو دعوت دی. حضور نے دی ہے دعوت نہیں آئے. پھر حضور بلال کو لے کے چل پڑے. دعوت دینا ہمارا حق ہے. ہم ہر کسی کے پاس جائیں چل کر جائیں حضور کے دین کا پیغام دے. آئیں گے انشاءاللہ. ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کی طرف لوٹنا ہے. عمران علی عمران دی طرف نواز علی نواز دی طرف زرداری علی زرداری دی طرف اسی محمد عربی دی غلامی دی طرف. آپ نے اب محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اب آپ زوردار نعرہ لگائیں. پتہ لگے محمد عربی کے شعر بیٹھے ہیں. ڈھیلا ڈھیلا نعرہ نہیں لگانا. زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. نہیں انج نہیں. تسی تقریر سننی علامہ صاحب دی تے نعرہ انج لاؤ. بس کیوں جو لبیک والے جڑے بھی ہیں وہ چارج بابا جی فرمانے سن لبیک دے نعرے نال ہی ہونے. اسی تھکے ہوئے جتنے تسی نعرہ تقریر سننی ہے تے پھر نعرہ لانا پینا. انج لاؤ کہ انہاں دا اندروں خوش ہو. نعرہ تکبیر. یار چکوال ایڈی آواز جلی ساڈے سریکی علاقے والے دی ڈھیر آواز ہے تارے کینو یار. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت. من سب نبیا لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک. لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. لبیک